میری بیٹی کہتی ہے میرے بھائی کو جب گولی اس نے ماری نا ڈھز تو اس نے یوں اپنے یہاں پہ ہاتھ رکھا، اور میری بہو کہتی ہے جب میں نے دیکھا میرا ثاقب گر گیا تو میں باہر آ گئی ہوں، میں نے اس کے سر کو اٹھایا اپنی گود میں رکھا تو میری طرف ایسے دیکھنے لگا کچھ سیکنڈ، اس نے میرے سامنے پسٹل نکالا اپنی گاڑی سے، میں اس کی منتیں کرنے لگا، میں نے کہا بابر خان بات یہ ہے دیکھو میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، اگر میرے بیٹے نے غلطی کی ہے، اگر میرے بیٹے کی غلطی ہے تو میں تیرے سامنے اس کو سزا دوں گا۔ چیئرمین کی پلاننگ تھی میرے بچے کو مارنے کی، میرے بیٹے کو کہتا ہے اگر تیرا رکشا آئندہ یہاں کھڑا ہوا نا اس کو آگ لگا دیں گے۔ اس کا بھائی روبی آیا، او فیاضیہ، جب اس کے پاس میں منتیں کر رہا ہوں اس نے میرے منہ پہ یہ مکہ مارا، اس نے میرے سر پہ ڈنڈا مارا۔ اتنے میں میری گھر والی دروازے پہ کھڑی ہے، میری بیٹی بھی کھڑی ہے، میری بہو بھی کھڑی ہے، دیکھ رہی ہے منظر، لڑائی ہو رہی ہے، ساری خواتین کھڑی ہیں، میری پیاری سی بیٹی کھڑی ہے اپنے بابو کو دیکھ رہی، میری بہو کھڑی ہے جس کا وہ گھر والا ہے دروازے پہ، کیا پتا کہ گولی مارے گا، کہ انہیں یقین ہوتا کہ وہ اپنی جان دے دیتی، ہمیں تو یقین نہیں تھا کہ یہ گولی مارے گا، ادھر سے وہ آیا ادھر سے یہ آیا، آمنے سامنے اس نے یوں ماری گولی ڈس۔ میرے ذاتی خاندان والوں کو وہ پریشرائز کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ نہ چلیں ڈر کے مارے۔ یقین کریں جب یہ زکریا مرکز میں پڑھتا تھا نا، یہ وہاں سے چھپ کے آتا تھا، بابر سلطان جدون کو ووٹ ڈال کے جاتا تھا۔ یہ ختم نبوت کا جو جلسہ ہوا مینار پاکستان، میرے دونوں بیٹے وہاں گئے تو وہاں سے انہوں نے یہ جمعیت کا جھنڈا لگا دیا، اس کے بعد ان کو زیادہ چیڑ ہوگی کیونکہ اس سے بڑا جلتے ہیں، یہ اپنے معاشرے میں کہتے ہیں صرف ہماری پارٹی ہو۔ سی پی او راولپنڈی خالد حمدانی صاحب سے میں ان سے درخواست کرتا ہوں، یہ جو دکھ بھری کہانی میں نے سنائی ہے، اللہ جانتے ہیں اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں یہ میری بیٹی رکھے گی، میری بہو رکھے گی، میری ساری جن لوگ جو میری بیگم رکھے گی کہ بابر نے میرے بچے کو قتل کیا ہے۔ اپیل کرتا ہوں سی پی او صاحب سے، راولپنڈی سے، کہ وہ ہماری مدد فرمائے۔ السلام علیکم، نکی گردیزی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ٹی وی۔ اس وقت میں راولپنڈی کے علاقے ہزارہ کالونی میں موجود ہوں، جہاں پر چند دن پہلے ایک خوفناک حادثہ پیش آیا، ایک شخص کو، ایک رکشہ ڈرائیور کو جو ہے بے دردی سے اس کی جان لے لی گئی۔ میرے ساتھ ان کے والد موجود ہیں، یہ سارا واقعہ کیوں پیش آیا تفصیلات ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم انکل، سب سے پہلے افسوس کہ آپ کے بیٹے کو جو ہے دن دہاڑے قتل کر دیا گیا، افسوس کر سکتے ہیں ہم، انصاف تو اللہ کی ذات آپ کو دے گی۔ تو واقعہ کیا تھا سارا، یہ ذرا بتائیے گا۔ حضرت جی مسئلہ یہ ہے، یہ تقریباً میں آپ کو بتاؤں کچھ ہمارے پہلے مسجد کا معاملہ تھا، کافی عرصے سے چل رہا تھا، لیکن یہ ہر طرح کی ہمیں تکلیف پہنچاتے تھے۔ کبھی ان کے بیٹے یہاں سے گزرتے ہمیں آنکھیں نکالتے، کبھی ہمارے رکشے کی جو وائرنگ ہے وہ کاٹ دیتے، کبھی میرا جو نیا رکشہ میں نے اس وقت لیا تھا اس کی وہ جو نیا ترپار وہ کینچی سے پھاڑ دیتے، کہ اس کا جو چھوٹا بیٹا ہے اسد ہے وہ اتنا بدتمیز قسم کا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اس کو پتہ نہیں کیسے اس نے پالا، کس طرح پرورش کی، وہ تو انتہائی درجے کا مجھے بھی بری چیزیں باتیں کرتا تھا، لیکن میرے بچے کبھی کبھار کہتے ابا جی دیکھو بدتمیزی کر رہے ہیں، آنکھیں نکال، میں نے کہتا بیٹا صبر کرو، یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کی اتنی عمر نہیں ہے، اگر ہم نے اس کو کچھ کہا تو وہ لوگ کہیں گے یہ بچے کو مارا ہے، تو مہربانی کرو یار، خاموش ہو، صبر کر لو۔ یہ ہمیں تکلیف پوچھا، یہاں تک کہ پھر انہوں نے بھینسیں خریدی اور گوبر ہمارے گھر کے سامنے انہوں نے پھینکنا شروع کر دیا۔ خدا، وہ اب ہمارے پاس ویڈیو بھی ہے اس گوبرے کی، جو میں صاف کرتا ہوں، پانی گھر سے لا کر بالٹیوں سے اس کو دھو کر گلی صاف کرتا ہوں، وہ ویڈیو بھی ہمارے پاس بنی ہوئی ہے۔ میں نے وہ بچوں کو بھائی ویڈیو بنا لو، ہم نے کسی کو آگے بھیجنی نہیں، بری بات ہے ہم سے لڑائی نہ شروع کر دیں، لیکن اپنے پاس ریکارڈ رکھ لو کہ تو نے ہمیں اس طرح ستایا ہے، جب اس کا مطلب آئے گا ووٹیں دو جی، یہ کرو وہ کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں تو ہم اس کو بتائیں گے آپ تو یہ کرتے رہے ہمارے ساتھ۔ تو خیر جی یہ باتیں چلتی رہی۔ یہ ختم نبوت کا جو جلسہ ہوا مینار پاکستان، میرے دونوں بیٹے وہاں گئے تو وہاں سے انہوں نے یہ جمعیت کا جھنڈا لگا دیا، اس کے بعد ان کو زیادہ چیڑ ہوگی۔ اب میرا بیٹا جو ہے، کیونکہ اس سے بڑا جلتے ہیں، یہ اپنے معاشرے میں کہتے ہیں صرف ہماری پارٹی ہو، کیونکہ واقعی ہم ان کے سپورٹر تھے، شروع سے انہی کے ساتھ تھے، اور خاص طور پہ ہمارا جو خاندان ہے نا آڑوا ناڑے والا، ماں جی گاؤں میں ایک جگہ کا نام ہے آڑوا ناڑا، یہ تو سارے اس کے مرید ہیں، سارے پٹھو ہیں۔ یقین کریں کہ ہم رات کو جب آتے نا اپنے گھروں میں مزدوری کر کے تو اس کا الیکشن ہوتا، تو یقین کریں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ہم تھکاوٹ سے مارے لیکن یہ ہمیں بلاتا آپ آئیں جی، تو ہم وہاں جا کر ایسے بیٹھ جاتے جی ان کے دفتروں میں، جی یار ہمارا پڑوسی ہے، ہماری بلادری کا ہے یار، یہ جیت گیا، تو ہم اپنی مطلب اب تک حالات کی طرف نہیں دیکھتے، اس کی ہر بات مانتے، خاص طور پہ ہمارا جو اپنے ہے نا آڑوا ناڑے والے،
تو یہ تو اس کے خاص پٹھو تھے، صاحب غلام تھے. ابھی تک بھی ہمارے لوگوں کو کالے کر کے ڈرا رہا ہے، اوئے تو یہ کر رہا ہے. میرے چاچا زاد بھائی اس کے بیٹے کو کہا ہے، اوئے سنا تو ایسی ایسی بات کرتا ہے، جب ہم آئیں گے تمہیں دیکھ لیں گے. ابھی بھی دھمکیاں دے رہے ہیں. اس وقت وہ گرفتار نہیں ہے؟ گرفتار نہیں ہے نا، وہ موری ضمانت پہ ہے نا. اس کے جو دائیں بائیں رشتہ دار ہیں وہ دے رہے ہیں دھمکیاں. اچھا ایگزیکٹ واقعہ ذرا بتائیں کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ. ہاں یہ ذرا بتائیں. اچھا ہوا اس طرح کہ میں یہاں پہ قریب میرے یہاں ایک خاتون ہے، وہ فوت ہو، جو اس کی دعا تھی. میں وہاں چلا گیا. جب وہاں گیا تو میں نے وہ کچھ تھوڑا سا کھایا، چاول میں نے نہیں کھایا. میں وہاں سے واپس آ گیا. جب میں واپس آیا تو میرے بیٹے کو یہ ساتھ عارف خان ہے نا پڑوسی، وہ پکڑ کے لے کے جا رہا تھا اس طرف. تو اس طرف بابر خان کھڑا تھا. بابر خان کھڑا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس کے بابر خان کے یہاں سے خون آ رہا ہے، ناک سے نا اوپر سے تھوڑا سا لگی اس کو خراش سی. تو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی جھگڑا ہوا ہے. بجائے اپنے بیٹے سے پوچھنے کے لیے میں اس کے پاس آ گیا. میں نے اس کی منتیں کرنا شروع کر دی. یہ شروع کا واقعہ اس طرح ہوا ہے، میں نے بات سنی ہے لوگوں سے کہ آپ کا بیٹا نے جب لوڈر نکالا موڑا، اس کو کچھ موبائل وغیرہ یاد آ گیا، کاپی رہ گئی یا موبائل رہ گیا، اس نے وہاں کھڑا کر دیا، تھوڑا سا آگے کر کے موڑ کے آگے کر کے کھڑا کر دیا. تو اس کی گاڑی پیچھے آ گئی. تو گاڑی شاید کچھ رکاوٹ ہوئی، اللہ ہی جانتا ہے یا نہیں ہوئی. بہرحال اس کی گاڑی ہماری گاڑی سے لوڈر سے آگے تھی. تو اس کا جو گارڈ ہے نا، گارڈ مہتاب، وہ اس میں سے جب میں ہوا نکالنے شروع کر دی. اس نے کسی نے کہا بھائی ہوا کیوں نکالے، اور لوگوں نے کہا مجھے آپ کے رکشے سے، میرے لوڈر سے، بچے کا جو لوڈر رکشہ جو چلاتا ہے، تو اس سے ہوا نکالنا شروع کر دی. تو اس کو وہ دوسرا آدمی اس کو کہتا ہے یہ کیا کر رہا ہے تو؟ کہتا ہے میرا دل کرتا مستی کرنے کو، آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں مستی کروں. اتنے میں میرا بیٹا آ گیا نیچے. میرا بیٹا جب آیا تو اس کو کہنے لگا یار یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے ہوا نکال رہا ہوں. کہتا ہے کیوں نکالے گا؟ کہتا ہے نکالوں گا. کیا کر لے گا تم؟ اتنے میں چیئرمین آ گیا. اب چیئرمین کی پلاننگ تھی میرے بچے کو مارنے کی. اتنے میں وہ آ گیا. اس نے ہی کہا نا نکالو، نہیں گارڈ کی کیا ضرورت ہے وہ کسی کے رکشے سے ہوا نکالے. تو وہ تو حرام خور یہاں پھٹ کھا کے پھٹا ہوا تھا. میرا ان کے پاس تقریباً 10 سالوں سے ہے تقریباً، اللہ کمی بیشی معاف کرے. تو وہ آ گیا میرے بیٹے کو، کہتا ہے اگر تیرا رکشہ آئندہ یہاں کھڑا ہوا نا اس کو آگ لگا دیں گے. میرا بیٹا کہتا ہے تو میرے رکشے کو آگ لگائے گا؟ تیرا گوبر میرے گھر کے سامنے ہے، اتنی گندگی پھیلی ہوئی ہے اور مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی، اور میں نے کبھی آپ سے یہ بھی نہیں کہا کہ گوبر کو یہاں سے ہٹائیں یا ہم یہاں گرانے نہیں دیں گے، پھینکنے نہیں دیں گے، اور آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے میرے لوڈر پہ. اس نے آگے سے کہا کہ آج گوبر وہاں ہے نا، کل میں گوبر تیرے گھر تک پھینکوں گا، تیرے دروازے، یہ دروازہ نا یہاں تک پھینکوں گا. تو اتنے میں اس نے میرے بیٹے نے یہ کہا ہوگا تم پھینکو گے تو پھر تمہیں دیکھیں گے. اتنے میں اس نے گالی دی. میرے بیٹے نے واپسی اس جواب میں اس کو گالی دی. اتنے میں اپنے وہ اس کے جو چمچے تھے نا ساتھ، ان کو کہا مارو، اور میرے بیٹے کو مارنا شروع کر دیا. اتنے میں میرا بیٹا یہ عثمان بھی قریب تھا، یہ بھی آ گیا. اس کو بھی انہوں نے مارا. کچھ مارا نا تجھے؟ ہاں اس کو بھی مارا. اس وقت پہلی جو لڑائی ہوئی ہے اس میں اس کو بھی مارا، اس کو بھی مارا. عارف خان آیا، اس نے چھڑا کے لے گیا میں ان کو. اگر دیکھیں نا ایک آدمی ہے مار بھی کھائی ہے، پھر وہ کیسے چھڑا کے لے گئے؟ اس کا مقصد ہے کہ انہوں نے خوب مار چکے تھے، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو آرام سے پکڑ کے لے گئے. تو اتنے میں آ گیا. میں نے جیسے آپ سے عرض کی کہ اس کا خون نکل رہا تھا یہاں سے. تو میں بجائے اپنے بیٹے سے پوچھنے کے میں اس کی طرف آ گیا. اس نے میرے سامنے پسٹل نکالا اپنی گاڑی سے. میں اس کی منتیں کرنے لگا. میں نے کہا بابر خان بات یہ ہے، دیکھو میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اگر میرے بیٹے نے غلطی کی ہے، اگر میرے بیٹے کی غلطی ہے تو میں تیرے سامنے اس کو سزا دوں گا. میں اس سے باتیں کرتے کرتے یہاں یہ جو میرا گھر کا دروازہ تھوڑا سے آگے میں اس سے یہی باتیں کر رہا تھا، محنت مساجی کر رہا تھا کہ میں نے پتہ ہے شاید میرے بیٹے نے غلطی کی ہو. یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ مسئلہ ہوا ہے. تو کس کا بھائی وہ زوبی ہے، دہشت گرد جو مفرور ہے، جنہوں نے دہشت گردی سے اسپتال کے اندر کی تھی، اور ہم اس وقت اتنے اشتہاری ہے وہ. اور اس کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کا، تو یہ بابر خان بھی اشتہاری تھا، ساری قصور اس کا تھا. لیکن ہم محلے دار تھے اور ہم نے یہ نہیں پوچھا یہ حق پہ ہے یا نہ حق پہ ہے. ہم بھی کچہریوں میں جاتے، اس کے نعرے بولتے، اس کے ساتھ جاتے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس گناہ کو معاف فرم کرے. ہم تو ابھی بڑے شرمندہ ہیں کس آدمی کا ساتھ دیتے رہے. بہرحال اس کا بھائی زوبی آیا، او فیاضیہ، جب اس کے پاس میں منتیں کر رہا ہوں اس نے میرے منہ پہ یہ مکہ مارا
یہ اس وقت تو اتنا پھول گیا تھا نا، ابھی تو دن گزر گیا، یہ جہاں پہ ابھی بھی شاید تھوڑا نشان اوٹ پہ اس جگہ پہ، تو یہ پھول گیا۔ اوپر اس کا بیٹا اسد آیا، جسے آدھی آدھی کہتے ہیں، اس نے میرے سر پہ ڈنڈا مارا۔ اتنے میں میری گھر والی دروازے پہ کھڑی ہے، میری بیٹی بھی کھڑی ہے، میری بہو بھی کھڑی ہے، دیکھ رہی ہے منظر، لڑائی ہو رہی ہے، ساری خواتین کھڑی ہیں، یہ ساری ادھر دو کھڑی تھی، دو ادھر، شور مچا جب ساری خواتین ہی خواتین تھی، اور انہوں نے خواتین تھی تو مجھے مارا۔ پھر میری بیٹی میری بیگم جو ہے وہ رونے لگی، چلانے لگی، اس نے وہ کیا کہتی ہے اب اس کو میں ماروں، میرے خاوند کو بھی اب مار رہے ہیں۔ اتنے میں نا اس کے ہاتھ میں نا وہ کیا ہے، گوبر ہی آئے، سامنے سارا گوبر پڑا ہوا ہے، ہاتھ میں کوئی پتھر تو آئے نہیں، سارا گندگی تھی ڈھیر، تو اس کو بھی مارا۔ میں اس عادی نے یا کسی نے میری بیگم کے سر پہ وار کیا، اس کو ٹانکے بھی لگے، ہاتھ بھی ٹوٹا، ابھی بھی زخمی اندر پڑی ہوئی ہے۔ تو اتنے میں بابر خان ادھر آ گیا، ادھر سے میرے بیٹے ثاقب نے دیکھا کہ میرے باپ کو میری ماں کو مار رہے ہیں، اس سے برداشت نہیں ہوا، پھر وہ تیزی سے دوڑتا ہوا آیا، ادھر سے بابر آیا۔ جب ہی ہمارے گھر کے سامنے میری بیٹی کھڑی ہے، میری پیاری سی بیٹی کھڑی ہے، اپنے بابو کو دیکھ رہی، میری بہو کھڑی ہے جس کا وہ گھر والا ہے دروازے پہ، کیا پتہ کہ گولی مارے گا، کہ انہیں یقین ہوتا کہ وہ اپنی جان دے دیتی، ہمیں تو یقین نہیں تھا کہ یہ گولی مارے گا۔ ادھر سے وہ آیا، ادھر سے یہ آیا، آمنے سامنے اس نے یوں ماری گولی، ڈز اس سیدھے ہاتھ پہ۔ جب گولی ماری میں بھی تھا باہر، میری گھر والی بھی تھی، اور ڈز کی آواز سب لوگوں نے سنی، اور اب تو لوگوں نے کافی دیکھا تھا لیکن اب شرما رہے ہیں۔ میں نے کل ایک بچے سے پوچھا، بیٹا جب میرے بچے کو بابر نے، میں ایسے پوچھ رہا ہوں نا، صاحب سے تصدیق کروا رہا ہوں، جب بابر نے گولی ماری تم کدھر تھے؟ کہتے میر صاحب میں یہاں کھمبے کے پاس کھڑا تھا، میرے سامنے بابر کو گولی ماری۔ عورتیں اس وقت کہنے لگی، میرے گھر آئی نا جب پہلے بار یہ واقعہ ہوا، بعد میں ساری پھسلنے لگی، ڈرنے لگی کہ اب یہ ہمارا نام آگا، ہم کیسے کہیں گی، وہ ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ شروع میں جب ابھی نا یہ واقعہ نیا ساری عورتیں آ گئی، ہائے اللہ نے اس نے بڑا ظلم کیا ہے، میں عام چھت پہ کھڑی تھی، اس نے ہمارے سامنے مارا ہے، دوسری عورتیں کہنے لگی ہمارے سامنے مارا ہے، تیسری کہنے لگی ہمارے سامنے مارا ہے، ساری کے اقرار کرنے لگے، بعد میں ساری اب پھر رہی ہیں۔ جی ہم نے جب دیکھا تو خالی پڑا ہوا تھا، اب مطلب کہ وہ ان کا پریشر، ان کی باتیں، واقعی انہوں نے، یہ چھوٹے بچوں نے کیا بھیجتے ہیں، کمنٹ بھیجتے ہیں نا، یہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بابر سلطان جدون ظالم نے ثاقب حافظ صاحب کو قتل کر دیا، تو وہ ان کی بہنوں نے فون کیا کہ آپ تو ہم آئیں گے، آپ ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے، ہم آپ کو دھروکیں گی، اس قسم کی وہ دھمکیاں۔ میرا چاچا زاد بھائی اکرم، اس کا جو بیٹا ہے تنویر، اس کو انہوں نے کال کیا ہے کہ آپ بڑی باتیں کرتے تھے، جب ہم آئیں گے تو آپ کو بھی دیکھ لیں گے۔ میرے ذاتی خاندان والوں کو وہ پریشرائز کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ نہ چلیں ڈر کے مارے۔ تو اچھا جی وہ بات کرتا ہوں، تو میری بیٹی کہتی ہے وہ میری بہو کہتی ہے کہ میرا جو بھائی ہے، میں آپ کو کھڑے ہو کر بتاؤں یا اسی طرح بتا دوں؟ ایسی طرح بتا دوں کہ میرے بھائی کو جب گولی اس نے ماری نا ڈھز، تو اس نے یوں اپنے یہاں پہ ہاتھ رکھا اور اس طرح آرام سے بیٹھا، اس طرح رام سے بیٹھتا گیا، اور پھر جب نیچے پہنچا تو ایک دم ایسے ہو گیا۔ اور میری بہو کہتی جب میں نے دیکھا میرا ثاقب گر گیا تو میں باہر آ گئی ہوں، میں نے اس کے سر کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھا تو میری طرف ایسے دیکھنے لگا، کچھ سیکنڈ مجھے دیکھنے لگا۔ اتنے میں عثمان آیا، عثمان نے مجھے پکڑا اور کہتا ہے تم اندر جا، کیونکہ ہماری پردے کی ذرا سخت پابندی ہے نا، ہم اس گھر والوں کی عورتوں کو یہی کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مسئلہ ہو جائے تو آپ نے باہر نہیں آنا، اس لیے وہ ڈر کے مارے باہر نہیں آ رہے۔ میں نے اپنی گھر والی سے کہا، میں نے کہا خدا کی بندی، جب پہلی بار تیرے بچے ثاقب کو وہ مار رہے تھے تو باہر کیوں نہیں آئی، تو خود مار کھا جاتی۔ کہنے لگی کہ میں اس لیے باہر نہیں آئی، اگر میں باہر آئی ہوں، اگر انہوں نے مجھے مارا تو میرا تو بیٹا پھر مارا جائے گا، پھر تو وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، اور وہ کہیں گے میری ماں کو انہوں نے مارا ہے، تو اس لیے شرم کے مارے میں باہر نہیں آ رہی تھی۔ تو اس طرح میری بیٹی کہتی، اس طرح گرا، پھر یہاں سے میں نے کہا شاید میرا بیٹا بے ہوش ہو گیا ہے، گولی تو لگ گئی ہے، بے ہوش ہو گیا ہے۔ میں نے کہا چلو اٹھاؤ اس کو یار، اپنا ہی ہمارا جو رکشہ تھا اس پہ ہم نے ڈالا اور یہاں سے نکلے، ان کو میں لے جاؤ اسپتال میں۔ پیچھے میں نے مسجد کے تک گیا تو لوگوں تک یہ بات پھیل چکی تھی کہ بابر سلطان جدون نے جو نا وہ ثاقب کو قتل کر دیا ہے، حافظ ثاقب کو قتل کر دیا ہے۔ تو جب ہم وہاں پہنچے تو وہ پمپ مار رہے تھے میرے بچوں کو اس طرح کچھ۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں جی اس کا سانس بحال نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا میرے بچے کو کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں اس کو تو گولی یہاں سینے میں لگی ہے، بس کے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں جی ختم ہو گیا ہے۔ یہ کارگزاری ہے جی، یہ وہ لوگ ہیں۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں،
اب اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے جو پچھلے دنوں میں ہم نے اس کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ چلتے رہے، اور یقین کریں نا میں ان کا اتنا مخلص ساتھی تھا، میں آپ کو کارگزاری پچھلی بتا دوں تاکہ ان کو شرم آئے میری بات سن کے نا، ان کو شرم آئے کہ میرا یہ بیٹا زکریا مرکز میں پڑھتا تھا بلال، یقین کریں دیکھیں اپنا حافظ و قرآن کا اپنا بندہ ہو اپنی مسجد میں پڑھ، یہ فخر کی بات ہے، یہ بری بات ہے کہ فلاں گاؤں کا مانجھے گاؤں کا فلاں ہزارے کا بچہ قرآن کا حافظ ہے، قرآن سنا رہا ہے، یہ تو فخر کی بات ہے۔ یقین کریں جب یہ زکریا مرکز میں پڑھتا تھا نا، یہ وہاں سے چھپ کے آتا تھا، بابر سلطان جدون کو ووٹ ڈال کے جاتا تھا، اور جب گجرانوالے گیا 2 سال اس نے گجرانوالے پڑھا، جب وہاں گیا تو وہاں سے میں نے اس کو کہا کہ بیٹا ایک ووٹ سے اگر ہمارا ساتھی ہار گیا تو ہمارے میں بڑا دکھ ہوگا، تو وہاں سے ووٹ ڈالنے کے لیے یہاں آتا تھا، اپنے پیسے لگا کے پھر جاتا تھا۔ تو ہم اس کے اتنے پرستار تھے، حالانکہ اس کے اندر ایک خاص خوبی نہیں تھی، لیکن ہم کہتے تھے میرا قدرتی بات ہے، میں لوگوں کو یہی کہتا تھا یار میرا جی نہیں کہتا کہ بابر ہار جائے، مجھے پتہ نہیں قدرتی اس سے محبت ہے، کیا مسئلہ ہے یار، میرا دل نہیں کرتا۔ یہ جب جیتا تو میں نے اس کو کہا بابر خان، یہ جب ہارا اجاز شیخ اجاز سے، میں نے کہا یار تم ہار بھی گئی ہو، میں پھر بھی یقین اس کے پاس بھی نہیں جاتا، میں کہتا ہوں تم بھی ہمارے چیئرمین ہو، اس جان تک کہ ہم اس کے غلام تھے۔ اور اس ظالم نے کیا کیا، آج میرے بچے کو ایک چھوٹے سے مسئلے کے لیے قتل کر دیا۔ تو یہ تو یقین کریں کہ اس سے میں تو کہتا ہوں کہ سخت سے سخت سزا دی جائے اس کو، عبرتناک، تاکہ یہ اس کے جو بھائی ہے ظالم، یقین کریں کہ اس کے جو بھائی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کے باپ نے تربیت کیسے کی ہے، نہ ان کو نماز کا پتہ، نہ دین کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ اخلاص کا پتہ، نہ اکرام کا پتہ۔ اور جی لوگوں کا آدمی عزت پاتا ہے، لوگ غریبوں کو اٹھا کے سینے سے لگانے سے، ان کے کام کرنے سے، ان کے حاجتیں پوری کرنے سے، اور یہ کیا ہے کہ غریبوں کو مار کر کہتا ہے جی میں زدار کہلاتا ہوں۔ میں پوچھوں گا کہ انصاف کے لیے کس سے اپیل کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے، میں نے پھر کیا جواب دینا؟ آپ نے چیف جسٹس سی پی او راولپنڈی، ان سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ مجھے انصاف دلایا جائے۔ ٹھیک ہے انکل، یہ بتائیے گا کہ انصاف کے لیے کس سے اپیل کرتے ہیں آپ اور کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ حضرت جی اللہ تعالیٰ پہلے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے، اگر اللہ میرے ساتھ ہوا نا تو دوسرے یہ جو ہماری انتظامیہ ہیں اس میں سی پی او راولپنڈی ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ خالد حمدانی صاحب سے کہ مجھے یہ جو دکھ بھری کہانی میں نے سنائی ہے، اللہ جانتے ہیں اس میں کوئی جھوٹ نہیں، ابھی اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، میں قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، میرے ایک نہیں جو میری بیٹی رکھے گی، میری بہو رکھے گی، میری ساری جن لوگ جو میری بیگم رکھے گی کہ بابر نے میرے بچے کو قتل کیا ہے، تو میں اپیل کرتا ہوں سی پی او صاحب سے راولپنڈی سے کہ وہ ہماری مدد فرمائے۔ اب ان کی جو مدد ہے انشاءاللہ یہ اگر حق کا ساتھ دیں گے اللہ تعالیٰ ان کا کل قیامت کے روز حق والوں کے ساتھ اشر فرمائیں گے۔ بہت بہت شکریہ جی، ان کے والد صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، ان کے جو بیٹے ہیں ان کو بے دردی سے جو ہے قتل کر دیا گیا راولپنڈی میں، یہ انصاف کے لیے سی پی او سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ مجھے انصاف دلایا جائے اور حق کی انشاءاللہ جیت ہوگی۔ اپنے میزبان نکی گردیزی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔